الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ پارہ نمبر 3۔ اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض رسولوں کو دوسرے بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ انبیاء علیہ السلام امت میں سے تو سب سے افضل ہیں، لیکن آپس میں اللہ رب العزت نے ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت بخشی ہے۔ کسی کو اپنے ساتھ کلام کرنے کی فضیلت بخشی، کسی کو کسی طرح کے معجزات دے کر فضیلت بخشی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی پارے کے دوسرے رکوع میں آیت کرسی ارشاد فرمائی ہے۔ اب یہ آیت کرسی وہ آیت ہے جو قرآن کریم کی تمام آیات کی سردار ہے، اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، آپ سب اس کا اہتمام ضرور کریں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک مناظرے کو ذکر کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کی دنیا میں رہ کر نمرود کو شکست عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایک واقعہ بیان فرمایا۔ وہ واقعہ بطور دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ فرماتا ہے، جیسے آگے بھی آیت آئے گی، تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، زندگی موت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا واقعہ بیان فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ جی، ربی ارینی کیف تحیی الموتی، آپ مجھے دکھائیں کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا، اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو عرض کی، بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، اپنے دل کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قال خذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل، کہ تم 4 پرندے پکڑو۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے، پھر اللہ نے فرمایا ان چاروں کا قیمہ بنا دو۔ جب ان کا قیمہ بنا دیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان ساروں کو ثم اجعل علی کل جبل، ان قیمے کو سامنے جو پہاڑ نظر آن ان میں تھوڑا تھوڑا لگاؤ، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، ان کو پکارو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پکارا، وہ قیمہ پرندے کی شکل میں بن کر ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ یا اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے دلیل قائم کر دی کہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سود کی حرمت کو بیان فرمایا ہے۔ سود کی بہت ساری وعیدیں ہیں، اس میں سب سے بڑی وعید یہ ہے کہ جو سود کھاتا ہے اللہ رب العزت اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بات رکھیں کہ سود کا 1 روپیہ کھانا اپنی ماں سے 70 بار بدفعلی کے مقابلے میں کی طرح ہے۔ سود سے بچنا، خود بھی بچنا اور دوسروں کو بھی بچانا۔ سورۃ آل عمران، آل کہتے ہیں اولاد کو، عمران ایک شخص کا نام ہے۔ اس سورت کا آغاز اس طریقے سے ہوا کہ نجران کے کچھ عیسائی تھے، کرسچن تھے، عیسائی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، وہ 60 افراد پر مشتمل ایک وفد تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مناظرے کے غرض سے، بحث کے غرض سے۔ اب ان کو اپنی شاعری پر بڑا ناز تھا، انہوں نے اپنا ایک شاعر بھیجا
یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بھیجا، دونوں کا مقابلہ ہوا، اس سے وہ شکست کھا گئے۔ پھر ان کو اپنی خطابت پہ بڑا ناز تھا، تو خطابت کے لیے انہوں نے بھیجا۔ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو خطابت کے لیے بھیجا، تو اس سے بھی ان کو شکست ہوئی۔ پھر جب بات دلائل کی آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے، دلائل پر بات کی، جس سے ان کو شکست ہوئی۔ تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں دلائل بتائے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اس بات کا رد کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے جرائم کو بیان کیا ہے۔ وہ ایسے ان کے جرائم تھے کہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے، نیک لوگوں کو تنگ کرتے تھے، ظلم و تشدد کرتے تھے۔ اب ہمیں حکم دیا گیا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ قلبی تعلق مت رکھو، معاملی تعلق رکھو، وہ بھی پوچھ کے علماء سے پوچھو کہ میں نے فلاں بندے سے، اگر وہ یہودی یا نصرانی ایمان نہیں لے کے آیا، اس کے ساتھ آپ نے کوئی معاملہ کرنا ہے تو آپ علماء سے پوچھیں، علماء کے پاس اب وہ معاملہ رکھیں، ان کے سامنے وہ معاملہ رکھیں اور ان سے کہیں کہ میں ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علماء کے ساتھ رابطے میں رہیں، ان سے یہ مسئلہ پوچھیں، پھر ہی معاملے کے طور پر تعلق رکھیں۔ قلبی تعلق یہود و نصارہ کے ساتھ ہرگز نہ رکھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سپارے کے اخیر میں 3 بڑے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ۔ انہوں نے منت مانگی اللہ سے کہ اللہ تو مجھے بیٹا دے، میں تیری راہ میں اس کو قربان کر دوں گی، اس کو میں رکھوں گی ایسے وہ تیری راہ میں تیری دین کا کام کرے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بیٹی عطا فرما دی، تو ان کے دل میں آئے کہ اگر مجھے اللہ بیٹا دیتا تو میں اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ جو آپ مجھ سے بیٹا مانگ رہی تھی وہ بیٹا ہرگز ایسا نہیں ہونا تھا جیسی آپ کو میں نے بیٹی عطا فرمائی ہے۔ تو آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں جب بیٹی ہو تو ماتھے پہ وٹ نہ لائیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ بیٹی بھی رحمت ہوتی ہے، بعض اوقات بیٹیاں وہ کر جاتی ہیں جو بیٹے نہیں کرتے۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت مریم علیہ السلام کی ہے۔ تو جن کو بیٹی ملے وہ خدا کا شکر ادا کرے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ نظر کا مسئلہ حل ہو گیا کہ نظر جب بھی ماننی ہے اللہ کی مانے، غیر اللہ کی نہ مانے۔ اس کے ساتھ اللہ پاک نے اس صورت میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ اولاد نہیں تھی، انہوں نے اللہ سے اولاد مانگی، اللہ رب العزت نے ان کو یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ تو اولاد جس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ اللہ سے مانگے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو اولاد دینے والا ہے، اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں۔ اللہ نے یہ واقعے سے ہمیں بتا دیا کہ میں اولاد دینے کو آؤں تو بغیر سبب کے حضرت زکریا جیسے کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد عطا فرما سکتا ہوں۔ تو آخر میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخر میں یہودیوں کے ایک نظریے کو رد فرمایا ہے۔ وہ کیا نظریہ تھا؟ یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا ہے۔
اللہ رب العزت نے اس کا رد فرمایا اور فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم آپ کو موت دیں گے اور آپ کو زندہ آسمانوں میں اٹھائیں گے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں اٹھا لیا، زندہ آسمانوں میں اٹھایا۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ آسمان پر زندہ ہیں اور قرب قیامت میں آئیں گے، اور نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ امتی بن کر آئیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے اور دنیا پر حکومت کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت اگر ہم اس وقت ہوں تو ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔